ہمارا کوئی گھر کا ایسا پروگرام کہ جو بڑا خاص ہو، اس کو ہم ایک خاص طریقے سے سیلیبریٹ کریں، تو الحمدللہ یہ ایک زندگی کا بڑا اہم موقع ہوتا ہے نکاح کا، جس سے آگے زندگی شروع ہونی ہوتی ہے، بلکہ ایک نہیں کئی زندگیاں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو عموماً ہم جب محافل کرواتے ہیں تو محلے میں، گلیوں میں ہم وہ دن ایسا رکھتے ہیں یا موقع ایسا ہوتا ہے یا مصروفیات ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیوں نہ ہماری یہ جو تقریبات ہیں ان کو اگر ایسا رنگ دے دیا جائے تو ایک پورے اہتمام سے یہ نیت کی جائے کہ ہم جو ہے ایک دینی اور شرعی محفل میں جا رہے ہیں، تو الحمدللہ امید ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے سے معاملات حل بھی کرے گا، اور یقیناً بالخصوص ابھی آپ 10-15 منٹ کی انشاءاللہ ایک اسپیچ سنیں گے، جس سے نکاح اور اس کے جو طریقہ کار ہیں اور شریعت کی جو ہمارے لیے تلقین ہے انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئے گی، جس کو ہم عموماً اپنی شادیوں میں، بلکہ خصوصاً اپنی شادیوں میں اگنور کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ جو خوشیوں کا موقع ہے اس کو دائمی رکھے، ہمیشہ کے لیے رکھے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں ملتمس ہوں جن قبلہ ڈاکٹر قاضی سلطان سکندر صاحب زیدہ شرف ہو، آپ نکاح کے موضوع پہ کچھ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں شاہ صاحبان کا، ان کی پوری فیملی کا اور ڈاکٹر صاحب کا کہ ایک دو طرفہ تعلق تھا، بلکہ میرا ڈاکٹر صاحب سے پہلا تعارف تھا، تو ڈاکٹر صاحب کے گھر ایک پروگرام پہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو پھر جو ہے وہ دو طرفہ چیزیں چل پڑی۔ میں جب یہاں پہنچا تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں مہمان ہوں یا میزبان ہوں، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب لوگوں سے پہلے پہنچ گیا، تو میں تو ڈر رہا تھا کہ ہم لوگ لاہور ہیں اور مغرب ہونے لگی ہے، 15 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب لوگ بابو صاحب سے موٹر وے چڑھ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ان سے پہلے پہنچ گئے، اور جاتے ہوئے شاید یہی فائنل ہوا ہے کہ آپ بھی موٹر وے سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مسافروں کا سب کا آنا جانا خیر و عافیت کے ساتھ فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بوجھ محسوس نہ ہو، لیکن بڑی ضروری باتیں ہیں جن کا شاہ صاحب نے اہتمام کیا ہے، اور ہمارا تو ہر روز کا چونکہ یہی کام ہے، اسی شعبے سے ہمارا تعلق ہے، تو بڑا ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اگر سمجھ جائیں تو یقین کریں، اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، اپنی سہولیات اور اپنی آسانیاں آپ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ایک مقصد قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس نبی کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے تشریف آوری کا کہ یہ تمہاری گردنوں میں پڑے ہوئے خود ساختہ بوجھوں کو اتار دے۔ تو ہمارے ہاں مرنے جینے پہ جو ہم نے خود ساختہ اپنی رسومات بنائی ہوئی ہیں، آپ یقین کریں میں کچھ سے بڑا ہوں عمر میں، کچھ سے چھوٹا ہوں، میرا زندگی کا تجربہ اس ممبر کا کو 97 میں مدرسے میں داخل ہوا تھا، اور آج 2025 ہے، تو یہ کو 28-27 سال کے سفر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود بہت ساری پریشانیوں میں ڈالا ہوا۔ مرنا ہم نے مشکل بنا دیا ہے، شادیاں ہم نے مشکل بنا دی ہیں، اسلام نے ایسی کوئی مشکل نہیں رکھی۔ چھوٹا سا سوال، شارٹ کویسچن، اسلام میں شادی کس چیز کا نام ہے؟ تو اسلام میں شادی دو چیزوں کا نام ہے، ایک نکاح اور دوسرا ولیمہ۔ تیسری کوئی چیز اسلام نے ہم سے ریکوائر نہیں کی، اسلام نے ہم سے تیسری کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو نکاح کا خرچہ بھی لڑکے کے ذمہ ہے، اور ولیمے کا خرچہ بھی لڑکے کے ذمہ۔ لڑکی کے ذمہ شریعت نے کچھ نہیں رکھا، اور اس میں انتہائی سادگی رکھی ہے، بلکہ ہم تو بارات لے کے جاتے ہیں نا، لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ بوجھ بچی والوں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ہمیں حضور کی شادیوں میں اماں عائشہ کے ساتھ شادی ایسی بھی نظر آتی ہے کہ اماں عائشہ کو تیار کر کے ان کے والدین نے بغیر بارات حضور کے لے جائے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ان کو چھوڑ دی۔ کتنا بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے، یہ اس غریب آدمی کے لیے ماڈل شادی ہے جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ اس لیے پہلا درس یہ ہے کہ اسلام کی شادی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 2 چیزوں۔ نمبر 1
نکاح، نمبر 2 ولیمہ۔ اچھا باقی باتیں رہ گئیں ہمارے کلچر کی، ہمارے ثقافت کی، ہماری تہذیب کی، اس کے اندر بھی اسلام ریجڈ نہیں ہے، اسلام انتہا پسند نہیں ہے۔ آپ کی اور میری علاقائی کوئی بھی رسم، کوئی بھی رواج جو ہمارے ہاں ڈیولپ ہو چکا ہے، اگر وہ شریعت کے کسی اصول کو وائلیٹ نہیں کرتا تو ہماری ہر ثقافت اور ہر تہذیب کا فنکشن ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر کوئی انتہا پسندی میں آ کے کہے کہ مہندی ہندوانہ رسم ہے تو میں کم از کم اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ مہندی لگانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ہمارے گاؤں دیہات کی زندگی میں زمیندار مردوں اور عورتوں کے ہاتھ اگر چھالے نکل آتے تھے تو وہ اینٹی بائیوٹک کے طور پر کیا لگاتے تھے؟ مہندی لگاتے تھے۔ اسی طرح داڑھی میں، بالوں میں مہندی لگانا بڑا عام تھا۔ گرمیوں میں مجھے یاد ہے، میرا بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، وادی سون میرا علاقہ ہے، ہمارے بزرگ لوگ گرمیوں میں تلیوں سے، پاؤں کی تلیوں سے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے خود کو کیا لگاتے تھے؟ مہندی۔ تو مہندی اٹ سیلف ذاتی طور پر منع نہیں ہے۔ اگر شادی میں فنکشن میں آپ لڑکی اور لڑکے کو لگا لیں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام کو اعتراض اس بات سے ہے کہ تیار میک اپ کی ہوئی بچیاں اور بچے آپ اکٹھے کر دیتے ہیں اور برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اسلام کہتا ہے میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور برائی کا دروازہ کھلے۔ اسی طرح مقامی کو رسم و رواج ہیں، دودھ پلائی کی رسم ہے اور کو رسمیں ہیں، آپ یقین کر لیں اسلام ان کو کنڈیم نہیں کرتا۔ یہ مقامی انٹرٹینمنٹ کی باتیں کرتے رہیں، لیکن اسلام ایک پہلی جو حد مقرر کر رہا ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، خواتین ادھر ہیں اور مرد ادھر ہیں۔ فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک اور بھی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ بل تسی خاموش بیٹھے ہو، گلاں لگی ہیں، ایسے ہی ہے نا ہم خاموش بیٹھے ہیں، وہ باتیں لگی ہیں، انہیں کیا پتا کہ بیچارے اتنے دور دور سے آئے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے آئے ہیں۔ تو عورت کی خوشی کا سامان کرنا یہ بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا میک اپ کر سکتے ہیں دولہا دلہن شادی پہ یا نہیں؟ کیونکہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار اسلام تو پتہ نہیں ہمیں دھکیل کے کہیں پہاڑوں والے زمانے میں اور ڈارک ایجز میں اور سٹون ایجز میں لے گیا۔ ایسا نہیں ہے، دولہا دلہن ہر قسم کا میک اپ کر سکتے ہیں، سرخی لگا سکتے ہیں، پاؤڈر لگا سکتے ہیں، چند چیزیں نہیں کر سکتے، اور وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں ان کے وقار کے خلاف ہیں۔ وقار کیا ہے؟ آپ جسم کو کھود کے ٹیٹو بنا لیں، اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ اللہ کی بنائی ہوئی شکل تمہیں پسند نہیں ہے؟ پلکنگ کرنے کی خاص طور پر ممانعت آئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اگلی جو میں بات کر رہا ہوں شاید کچھ لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن شرعی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ کیا نیل پالش خاتون لگا سکتی ہے یا نہیں؟ لگا سکتی ہے، بھئی بنی اسی کے لیے۔ اللہ نے اس کو 10 دنوں کی نمازوں کی معافی دی ہے جب وہ ایام کے اندر ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں لگا سکتی؟ وہ لگائے گی، لیکن اس کے لیے 2-3 شرائط ہیں، جیسے ہر معاملے میں اسلام کی شرائط ہیں۔ بھائی وہ حلال انگریڈینٹ سے بنی ہونی چاہیے، حرام چیز سے بنی ہوئی نہ ہو، اور پھر پاکی کی حالت میں بھی لگا سکتی ہے، لیکن وضو کرے اور نیل پالش لگا دے، حلال انگریڈینٹ سے بنی ہوئی ہو اور اس کا وضو رہے، کیونکہ نیل پالش لگائی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے پانی کا جلد تک پہنچنا ضروری ہے، اور وہ جو چیز اوپر تہ بنا دیتی ہے جو جلد تک پانی نہیں پہنچتا۔ اب جو میں نے اس باتیں کی ہیں، اسلام آسانی پیدا کر رہا ہے۔ سب سے پہلی پتہ ہے کیا آسانی ہے؟ ہمارے خرچے بچ جائیں گے شادیوں پہ۔ اسلام میں مسجد کو کمیونٹی سینٹر کا درجہ حاصل ہے۔ آپ یقین کریں، ہم فن خان لوگ ہیں ذاتی طور پر، سارے ہی ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ویسے، جہاں ہم بیٹھے ہوں 5 سال۔ آج کرسچینٹی ہمارے ملک میں اقلیت ہے، ہماری گلیوں میں وہ جھاڑو دیتے ہیں، ہم باہر جھاڑو دیتے ہیں، وہ یہاں جھاڑو دیتے ہیں، لیکن آج بھی وہ ساری مذہبی رسومات کہاں کرتے؟ چرچ میں۔ ہم کیوں نہیں مسجد میں کرتے؟ ہمیں مسجد میں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث نوٹ کر لیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1089، اور اس کو آپ سرچ بھی کریں، لوگوں سے شیئر بھی کریں، مختلف سافٹ ویئر سے مل جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1089، حضور نے فرمایا 3 کام کیا کرو، اعلنوا ھذا النکاح، جب نکاح ہو تو نکاح کا اعلان کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ اب 22 کروڑ پاکستانیوں کو تو کوئی نہیں بتا سکتا ہماری شادی ہو گئی ہے، اپنے رشتہ داروں میں بتانا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ،
کوئی آپ کو سینس سمجھ آ رہی ہو؟ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کدھر کرو؟ مسجدوں میں کرو۔ اور تیسری بات ہے وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدَّفُوفِ، اس کے اوپر دف مارو۔ یہ اسلام کی میں نے حدیث کا نمبر پہلے دیا ہے کہ کوئی میری بات پہ اعتراض نہ کرے، اپنے ذخیرہ حدیث میں سے حدیث کو تلاش کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1089۔ میں لیکچر بھی جتنا کمپائل ہوا ہے میں شاہ صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کو دونوں کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ میری گزارش ہے بچوں بچیوں کو کم از کم یہ 6-7 صفحات پہ لیکچر ہے، منگنی سے لے کر خدا نخواستہ طلاق تک جتنے احکامات ایک دولہا دلہن کو چاہیے وہ الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے۔ میں ایک اور ترغیب آپ کو دیتا ہوں، میں اور معذرت کے ساتھ شاید لوگ پسند نہ کریں، جہاں لوگ کھپے ہوتے ہیں نا اس سے آؤٹ آف دا وے بات لوگ پسند نہیں کرتے۔ ہم نے شب برات میں، شب معراج میں اور عبادت میں صرف نفل کو عبادت کا درجہ دیا ہے کہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ کسی مسجد میں اگر صلاۃ و تسبیح نہ ہو تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یار ایک رات بھی ہے جس رات بھی تسی کوئی اور کام کیتا۔ میں سمجھ رہا ہوں ہم غلطی پہ، ہاں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے بڑی عبادت فرض نماز کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ میں اپنے جملے کا قیامت تک ذمہ دار ہوں، کیونکہ مجھے یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قرآن میری شفاعت کرے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی عبادت فرائض کے بعد وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، اور یہ کوئی امام غزالی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان حقوق کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کے سامنے موبائل ہے، اس کے بھی تو کوئی حق ہے نہیں۔ کیا حق ہے؟ آپ کو چلانا بھی آتا ہو، اس کو چارج بھی کرتے رہیں، اس کے اندر بیلنس بھی کرواتے رہیں، اس کی حفاظت بھی کریں۔ آبویسلی حقوق ہے۔ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ریویلڈ بک ہے اور یہ اللہ کا ڈیوائن ایک آرڈر ہے۔ اس میں ہم سارے شامل ہیں۔ ہم میں سے اس حال کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اگلا حق دیکھیں، قرآن کا اگلا حق کیا ہے؟ مانتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تھوڑی پرسنٹیج کم ہو جائے گی۔ یہ دوسرا حق ہے کہ ایمان بھی لایا جائے اور قرآن کو پڑھا بھی جائے۔ لیکن پڑھنے سے ایک اگلا حق بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ سمجھنے سے ایک اگلا حق بھی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ عمل کرنے سے ایک اگلا حق بھی ہے جو ایک ہڈن ایگریمنٹ ہو گیا مسلم سوسائٹیز میں کہ یہ کام کون کرے گا؟ مولوی کرے گا، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن عوام اس سے بالکل بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآن جس کے میں نے 5 حقوق بتائے، ہمارا پورا شادی کا نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مقامی ثقافت میں منگنی سے، اور خدا نخواستہ وائنڈ اپ کہاں ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ والی بات طلاق اور خلا پہ۔ آپ یقین کریں جس رب نے یہ قرآن بھیجا ہے اس نے طلاق کے اوپر ایک پوری سورت بھیجی ہے جس کا نام ہی سورہ طلاق۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ سے میں بڑا ہوں کچھ سے چھوٹا ہوں، ریکویسٹ کر کے پوچھتا ہوں، اس حال میں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد طلاق والی سورت ترجمے کے ساتھ پڑھی؟ ایک دوست ہے، تنقید نہیں کر رہا، واللہ تنقید نہیں کر رہا، میرا مزاج ہی نہیں ہے تنقید والا، میں صرف ریئلائز کروا رہا ہوں کہ آج نکاح کم از کم میں اپنی ہوش و حواس والی زندگی میں کو 1000 سے زیادہ نکاح پڑھا چکا ہوں اپنے اس کیریئر میں، اور لوگوں کے گھروں کے اتنے مسائل ہیں نکاح کے بعد کہ ہم طلاقیں، خلا، دوسرے، چوتھے، 5ویں مسائل ہر بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شادیوں پہ تو 50 لاکھ خرچ ہو گیا ہے۔ کسی ایک بندہ مومن نے اتنی کوشش بھی کی ہے کہ دولہا جس کی شادی ہے اور دلہن جس کی شادی ہے، اس کو صرف 10 دن گھر کوئی عالم بلا کر پورے شادی کے مسائل بھی بتا دیں کہ بیٹا خدا نہ خواستہ اگر آپ کی نہ بن سکی دونوں کی تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اور قرآن کی 2 آیتیں نوٹ کر لیں، کسی کے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو، یہ 2 آیتیں میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں، گلے میں نہیں پہننا، اس کو پڑھنا ہے، صرف 2 آیتیں، سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35، اس کو یاد کر لیں، سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35۔ میری دولہا بیٹے سے بھی گزارش ہے یہ آیتیں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، اپنی بیوی کو بھی پڑھائیں اور اپنے دوستوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، اور کوئی شادی شدہ دکھی بندہ ہو اس کی بیوی بات نہ مان رہی ہو تو وہ بھی اس آیتوں کو پڑھے کہ کون سی بات بیوی کے لیے ماننا میری ضروری ہے۔ یہ بھی بہت بڑی لاجک ہے، ہر بات میری بیوی کے لیے ماننا شرعاً لازم نہیں،
میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں بھائی میری ماں کی خدمت کر، اس کے اوپر لازم نہیں. ہماری مشرق کی روایت تو ہے کہ وہ خدمت کرے گی، لیکن ان کی خدمت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے. تو عورت کے لیے ہر بات مرد کی ماننا لازم نہیں ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر کون سی بتلا رہی ہے؟ 34-35. خدا نخواستہ، میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، خدا نخواستہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی میاں بیوی کی، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 34-35 کہہ رہی ہے سب سے پہلے معاملہ یہ کریں کہ فاعذوہن، جب دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھائیں. خصوصاً مرد عورت کو واز کرے. وہ واز کیا کر کے کرے گا؟ اخبار پڑھ کے تو واز نہیں کرے گا، وہ کوئی ٹی وی مووی دیکھ کے تو واز نہیں کرے گا. اس کو واز کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ قرآن چاہیے ہوگا، اللہ کے نبی کی حدیث چاہیے ہوگی. تو سب سے پہلا سٹیپ میاں بیوی کے جھگڑے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں یہ ہے کہ مرد عورت کو کیا کرے؟ واز کرے، سمجھائے. بھائی دیکھنا تیرے میرے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، آج کے بعد ہم نے ایسا نہیں کرنا. اگر واز سے خاتون اور مرد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی تو دوسرا حکم کیا ہے کہ وہ بسترے الگ کر لیں. بسترے وہ کہ میں نے سنا ہی نہیں تیرے نام، میرا بستر ادھر میں لگا لوں گا، میں سو جاؤں گا. اور اگر پھر بھی بات نہ بنے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن سونا بھی الگ شروع کر دیں، تو تیسرا حکم شریعت یہ دے رہی ہے وَضْرِبُوهُنَّ. ہلکی پھلکی مرد عورت کو پنشمنٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ پنشمنٹ ایسی نہ ہو کہ بیلچا لے کے بڈھی دا سر کھول دے. وہاں حدیث کی جو تعریف ہے، تشریح ہے، وہ یہ ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں جیسے کوئی بندہ مسواک کر رہا ہو اور مسواک کی الٹی سائڈ سے عورت کے وقار کو، اس کی انا کو تھوڑا چیلنج کرے. تجھے میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ حضرت ابن عباس اس حدیث کی اور آیت کی تشریح کر رہے ہیں. پہلا حکم واز کریں، دوسری بات بستری الگ کرنا، تیسری بات ہلکا پھلکا پنشمنٹ، زیادہ مارنا نہیں، چہرے پہ نہیں مار سکتا، جسم پہ بھی نہیں مار سکتا. اور اللہ فرما رہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اتنا پروسیس کرنے کے بعد عورت تمہاری تابعداری میں آ جائے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس کو تانے نہ دو اور لوگوں کو یہ نہ بتاؤ سدھی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ صحیح اس کا ایکسنٹ بتا کے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ نہ کہو کہ سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں، لے جانے نے انہوں بیرا اپنے گھر رکھ دے. نہیں، ایسی باتیں نہ کرو. کیوں کہ اللہ بڑا ہے، اس اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے اور یہ تمہارے قریب آ گئی ہے. اگر یہ تینوں سٹیپوں کے بعد عورت واپس نہیں آتی تو کیا ہو؟ قرآن اگلی بات یہ کہہ رہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں کے گائیڈین حاضر ہو جائیں. لڑکی اپنے فادر کو بلا لے، لڑکا اپنے فادر کو بلا لے، اپنے کسی ویل وشر کو بلا لے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کائنات کی دو ہستیاں ویل وشر ہیں، نہ چاچا ویل وشر ہے نہ ماما ویل وشر ہے، بلکہ یہ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. سارے نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی دولہ بھائی دا چاچا ماما ہوئے تو بھائی نہ کہنا اچھے بھی ہیں. ویسے میں ایک اوورآل بات کر رہا ہوں. تو سب سے ڈیووٹیڈ ہستیاں کون سی ہیں؟ ماں اور باپ. میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں جتنے نکاح پڑھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یارو میرا بہنوئی آیا بہاولپور تو انہوں بھی پالو. میں نے کرنے دونوں کے فادر اصل میرج کے وٹنس ہوں گے. کل کو پرابلم بنے گی تو یہ دونوں حل کریں گے. اور بہنوئی لوگ کتنے لباں گے بہاولپور، باہمیں دھند ہوئے ہو آ ہی نہ سکے، موٹر وہی بند ہو جائے. اس لیے دونوں کے گارڈین بلائے جائیں. اللہ فرما رہے اگر یہ دونوں کے گارڈین بیٹھ گئے تو اللہ سے امید ہے کہ یہ اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا. اچھا ادھر کہیں طلاق آپ نے پڑھی ہو؟ میں نے جو دو آیتیں بتلائی ہیں ان میں طلاق کا کو ذکر ہو. آپ غور کریں ہم کتنے ظالم لوگ ہیں. ہمارا گھر جو لاکھوں لگا کر ہم بساتے ہیں نکاح کے بعد اور ولیمے کے بعد، ہمارا سب سے پہلے غصے کا قدم کیا ہوتا ہے؟ طلاق. اور طلاق بھی ایک نہیں تین. ہن لبو مولوی جیڑا تیناں نو ایک بنائے، وہ پسروروں بھی ملے گا تو لے آن گے، پتوں کی تو بھی ملے گا تو بھی لے آن گے. میرے بھائیوں شریعت نے طلاق کو پسند نہیں کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ طلاق کا لفظ بولتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. اور حلال کاموں میں اللہ کو ناپسندیدہ ترین کام کیا ہے؟ طلاق ہے. تو سر 34-35 میں تو طلاق نہیں ہے. بس میری بالکل آخری مرحلے میں گفتگو ہے. اگر ان سارے کاموں کے بعد نہیں بنتی
عورت بد کردار ہو جاتی ہے یا مرد بد کردار ہو جاتا ہے، یہ ہے جدائی کے پیرامیٹر. کیا ہو جاتے ہیں؟ بد کردار ہو جاتے ہیں. اس میں حکم یہ ہے کہ تم نے طلاق دینی ہے اور ایک دینی ہے. اس جملے کو ذرا نوٹ کر لیجئے. کتنی دینی ہے؟ ایک. اور کب دینی ہے؟ پاکی کی حالت میں دینی. بیوی مینسز میں ہو نہیں دینی. اب اگر ناپاکی میں لڑائی ہو گئی اور اس کو پتا ہوا کہ طلاق کتنی دینی ہے؟ ایک. اور دینی کب ہے؟ پاکی کے دنوں میں. اگر ناپاکی کے دنوں میں لڑائی ہو گئی اور اس کو پتا ہوا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پاکی میں دینی ہے، وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ویٹ کرے گا. جب ویٹ کرے گا تو غصہ ختم ہو جائے گا، طلاق ہوگی نہیں. اگلی بات بھی سنیں. ایک دینی ہے، پاکی میں دینی ہے، اور ایسی پاکی میں دینی ہے جن پاکی کے دنوں میں میاں بیوی نے انٹر کورس نہ کیا ہو، جن میں دونوں نے تعلق زوجیت قائم نہ کیا ہو. یہ فطرت انسانی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیومینیٹیرین بنیادوں پر ضرورت ہوتی ہے شادی شدہ جوڑے کو. ناپاکی میں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں عورتوں کو ناپاکی کے دنوں میں چھوڑ دو، اور وہ ویٹ کرے گا پاکی کے دنوں کا. اس کو پتا ہوگا ایک دینی ہے، پاکی میں دینی ہے، ایسی پاکی میں دینی ہے جس پاکی میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا. اور پھر جب دے دے گا واپسی کی کوئی گنجائش نہیں بنے گی. اس کے پاس سوچنے کے لیے کتنا وقت ہے؟ 3 مہینے. ثلاثۃ قروء، 90 دن کم از کم اس کے پاس سوچنے کا وقت ہے. اب لوگ جب 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں نا تو وہ اہل سنت کے اس فکر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آسانی لوگ پیدا نہیں کرتے، ہمارے اہل حدیث دوست آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں شریعت نے سورہ نساء سے آپ کو چلایا تھا، آیت نمبر 34-35 سے وہ تمہیں لے آئی ہے 28ویں پارے کی سورہ طلاق تک، 4تھے پارے سے اٹھا کے. پورا قرآن اس نے تمہیں اس لیے پڑھایا تھا کہ تمہیں یہ سارے کا سارا سہولت والا پیکج ملے. یہ سہولت والا پیکج تم نے اویل نہیں کیا، اس لیے آپ اللہ کے احکامات کا ہم مذاق نہیں اڑا سکتے. اب اگر 90 ڈیز سے پہلے وہ رجوع کر لے گا تو وہ دونوں میاں بیوی ہوں گے، کسی نکاح کی اور ضرورت نہیں ہے، ان کا رجوع ہو جائے گا اور اب 2 طلاقوں کا اختیار زندگی بھر ان کے پاس ہوگا. اگر کہیں پھر بھی زندگی میں نہیں بنتی اور وہ ایک اور دے دیتا ہے، اب بھی ان کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں بن سکتے. وہ دوسری بھی کبھی دے دے گا اور عدت کے اندر اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہے گا تو وہ دوبارہ نکاح اور حق مار متعین کر کے وداؤٹ حلالہ دونوں میاں بیوی بن سکتے. حلالے کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ ہم نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ حلالہ کرائیں، لوگوں نے ہمیں بدنام کیا ہوا. لوگ کہتے ہیں مولوی حلالہ سینٹر بنا دیں. بھئی کس نے کہا ہے حلالہ کریں؟ مولوی تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ نساء پڑھو، سورہ طلاق پڑھو، احکامات پڑھو اور طلاق اپنی بیوی کو نہ دو. اگر خدا نہ خواستہ 3 بھی کوئی دے دیتا ہے تو حلالے کا تصور کیا ہے؟ حلالے کا تصور یہ ہے کہ تینوں ہو گئی اپنی اپنی، دونوں نے آگے شادیاں کر لی. لڑکی نے بھی کہیں آگے شادی کر لی، لڑکے نے بھی کہیں آگے شادی کر لی، اور اگلی زندگیوں میں انہیں پھر کوئی ٹھوکر لگ گئی اور انہوں نے سوچا کہ کسی کی بیوی فوت ہو گئی یا کسی کو اس نے ڈائیورس کر دی. اس نے دیکھا یار کوئی بات نہیں، میری پرانی بیوی تو ہے، تو کیوں نہ ہم اپنا گھر دوبارہ سے بسا لیں. یہ حلالے کا وہ تصور ہے جو شریعت نے مجھے اور آپ کو دی ہے. لیکن دکان کھول کے بیوی کو حلال کرانا کسی مرد سے، یہ شریعت نے اس بات کے لیے ہمیں کوئی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اور بہت ساری دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ خدا واسطے اپنی محفلوں کو ٹھیک کر لو. ہم 11ویں بھی کرتے ہیں، عرس بھی کرتے ہیں، شب معراج بھی کرتے ہیں، شب برات بھی کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 6 مہینے کا ختم کرتے ہیں. دنیا داتا صاحب پڑھی ہوتی ہے ساری، اور بندگان خدا کسی نے داتا صاحب کی تعلیمات بھی پڑھنی ہے کہ نہیں؟ کوئی 11ویں نان حلیم سے آگے بھی ٹرنی ہے کہ نہیں؟ اس لیے لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں ایسی باتوں سے، لیکن بھائی اس کے علاوہ آپ کے اور میرے بچنے کا کوئی حل نہیں ہے. دین
لیکن ہم نے چند رسومات کا نام بنا لیا ہے، جا کے سب نے جواب اللہ کو دینا ہے۔ اور یہ بڑے اچھے مواقع ہیں کہ جب ہمیں دین کی بات کہنے کا موقع مل جائے۔ میں شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم دیا۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہ میں شادی تے میلاد کراواں گا، بھائی میلاد کرانا تو ویسے کرانا رہو، شادی کو شادی کی طرح رہنے دے، انٹرٹینمنٹ کرنے دے بچوں کو۔ بھائی بچیاں لڈی نہیں مار سکتی، ماریں، الگ مارنے دے انہیں، لڑکے ہیں ان کو الگ سڑبالے کے ساتھ بیٹھنے دیں، موج کریں، صرف ولگیرٹی نہ کریں، گاند نہ کریں، باقی ہلا گلا کریں، کوئی حرج نہیں، ان کی شادی کا موقع ہے۔ تو اسلام نے نرم پہلو بھی رکھا ہے انجوائمنٹ کرنے کا، لیکن چند حدود اس نے لگائی ہیں کہ ان حدود کو کراس۔ اب تو پتہ ہے کیا ظلم آ گیا؟ پوش علاقے میں رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، یقین کریں 7 8 دن لوگ لڑکیاں اور لڑکے ناچنے کی ریہرسل کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر نکاح اور مہندی کی تقریب میں لوگ ناچتے ہیں۔ ایسا شریعت نے بالکل بھی نہیں کہا۔ ہاں ناچنا ہے تو بھائی لڑکیوں کو الگ رکھو، لڑکے الگ رکھو، اپنی لڈی میلہ جو کرنا ہے کر لیں، جو کرنا ہے، تاکہ برائی کا دروازہ نہ کھولے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، یہ لگے رہے تو ادھر ہی تجد ہو جائے گی، کیونکہ کتاب میرے سامنے کوئی نہیں ہے، یہ فضائی فائرنگ ہو رہی ہے ساری، کیونکہ ہمارا روزانہ کا یہی کام ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ نے اپنی بچی اور بچے کو کم از کم یار شادی سے پہلے کسی عالم کے پاس 10 دن کوئی شادی والا کورس ہی اس کو کروا دیں۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ اپنے ساس سسر کو اچھی زبان سے بولے گی۔ اور بیٹا باقی سیریس باتیں کافی ہو گئی ہیں، میں آپ کو کامیاب جو زندگی ہے نا علی بھائی زین، میں اس کا ایک نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ بھی جن کے گھر میں خوشی نہیں ہے نا، وہ بھی یہ نسخہ نوٹ کر لیں۔ شادی شدہ بندے کو خوش رہنے کے لیے ایک اصول ہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کون سا اصول ہے؟ بیٹا زبان بند رکھنی ہے اور جیب کھلی رکھنی ہے۔ زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ورنہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میاں بیوی ایک ہی حال میں خوش ہوتے ہیں اور وہ شادی حال ہوتا ہے، اس کے بعد بے حال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا ہم نے جو ہے نا شادی حال سے باہر بھی خوش رہنا ہے اور زبان بند رکھنی ہے، جیب کھلی رکھنی ہے۔ اگر جھگڑا ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی تربیت یافتہ بیٹی ہیں جی، میں ڈاکٹر صاحب کے گھر ہم درس بھی کرتے رہے ہیں، مجھے پتہ ہے بہت دینی سوچ کی حامل ہیں ان کی بیٹی بھی، اور بڑی محبت کرتے ہیں یہ دین سے، ان کے گھر والے بھی۔ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہماری بیٹی کو اور شاہ صاحب کو میوچل انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائے، دین پہ چلنے والی اولاد نصیب فرمائے۔ میری اس بیٹی سے بھی گزارش ہے، سن رہی ہوگی، اور بیٹے سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیاں دور کر دیں گے۔ آپ کے سافٹ ویئر الگ ہیں، اس کے سافٹ ویئر الگ ہیں، اللہ نے مرد اور عورت کے سافٹ ویئر الگ رکھے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ اینڈرائڈ ہیں، وہ پی سی ہے، اینڈرائڈ پی سی میں نہیں چل سکتا اور پی سی اینڈرائڈ میں نہیں چل سکتا۔ ایک طریقے سے چل سکتے ہیں جب آپ ان کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر لیں جو ان دونوں کو کمپیٹیبل کر دے۔ تو آپ کے اندر کمپیٹیبل چیزیں کیسی ہوں گی، ریزیمبلنس کب آئے گی، اور اس سافٹ ویئر کا نام ہے برداشت۔ اس سافٹ ویئر کا نام کیا ہے؟ برداشت۔ بیٹا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اگنور کر دیں، اور جب آپ کی اہلیہ کو غصہ آئے تو وہ اگنور کر دیں۔ آپ دیکھیں ہنسی خوشی زندگی گزر جائے گی۔ آپ کسی شریک حیات کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ بزرگ بڑے ہی بیٹھے ہیں، جڑے بابا جی زیادہ سرے لا رہے ہیں نا، نہیں ہم سارے ہی ایسے ہیں جی۔ اللہ سب کو خوش رکھے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں شاہ صاحب کہ انہوں نے ہمیں عزت دی، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ اس خاندان کو آباد رکھے۔ آپ سب کا آنا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ فرمائے، اور ہم سب کے بچوں اور بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو اولادوں کے طلبگار ہیں اللہ انہیں اولادیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد وسيدة خديجة وعائشة سلام الله عليهما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهم السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة سلام الله عليهما
اللہ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا کریم آنے والے مصائب ولا مشکلات حادثات بلیات سے ان کو محفوظ، نظر بد سے محفوظ، جادو ٹونا سے محفوظ، اتفاق و اتحاد کی خیرات، اور مولا کریم ان شرعی اصولوں کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی صحابہ اجمعین۔